الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا الأمي المكي المدني العرشي الهاشمي سدرة المنتهى قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ دیں پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں قیامت تک باقی رہنے والا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہید کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہیں، اب فقط یہی سلسلہ ہے کہ جو بات جہاں سے ختم ہوتی ہے پھر دوسرے دن وہیں سے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ کل میں نے کچھ حالات موسیٰ کا ذکر کیا تھا اور جہاں سے بات چھوڑی تھی آج وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور اہم ترین باتیں آپ تک قرآن کے حوالے سے پہنچا کر زحمت کو تمام کر دوں گا، چونکہ موضوع ہمارا قرآن اور ہادی ہے اور آج اس موضوع کی مجلس اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر اللہ کے ماننے اور جاننے والوں کو فقط اللہ ہی کی معرفت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کے بھیجے ہوئے ہادیوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں تو مسجد میں پڑے رہیے، مصلی بنا لیجئے، مسجد کو گھر بنا لیجئے، سب کچھ آپ بنا لیجئے اس لیے کہ بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، ہم نے تمہارے لیے عبادت کے کچھ وقت معین کیے ہیں، اس میں آؤ، ہماری عبادت کرو، ہمارا شکر ادا کرو اور چلے جاؤ۔ بقیہ تمہارے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں اور بھی زندگیوں کو دیکھنا ہے، تمہیں اور بھی کام کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تو تم اتنا عبادت کا مفہوم سمجھ گئے کہ مسجد میں سارا بویا بستر لے کے چلے آئے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا تم عبادت کا مفہوم سمجھ گئے
کہ لوٹا اسٹوپ سب لے کے مسجد میں گھس گئے؟ اتنا عبادت کا تم مفہوم سمجھ گئے کہ اوڑھنا بچھونا سب لے کے مسجد میں گھس گئے؟ عبادت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی زندگی عبادت ہی کے لیے وقف کر دو، اور عبادت کے لیے تمہیں صرف میرا ہی گھر ملا ہے۔ یہ تو میں نے نہیں کہا ہے کہ نماز صرف مسجد ہی میں آ کے پڑھو، نماز کے لیے کوئی خاص جگہ معین نہیں ہے۔ اور بات ہے کہ آیات پروردگار کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو گویا آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی حدیث ہے تو لائیے ہمیں دکھائیے، ایسا کوئی پیغام ہے کسی نبی کا، کسی امام کا، کسی رسول کا، تو لائیے ہمیں دکھائیے، ہو سکتا ہے ہم بھی اس پہ عمل کرنے لگے۔ نہیں، سچ ہے کہ مسجد ایک عبادت کی نشان گاہ ہے۔ مسجد کے ذریعے انسان پہچانتا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان ہیں۔ مسجد ایک بہت بڑی معرفت کا سبب ہے، معرفت کا وسیلہ ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھیا بستر لے کر مسجد میں پہنچ جائیے۔ نہیں، جو عبادت کا وقت ہے آئیے کر لیجئے۔ اگر مسجد میں آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو گھر پہ بھی نماز پڑھ لیجئے۔ سفر میں ہے، سفر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، صحرا میں نماز۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے لیے کوئی ایک جگہ معین کی اللہ نے، نہیں، جہاں موقع ملے نماز پڑھ لو، جہاں تمہیں وقت ملے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے تمہیں مسجد کا ڈھونڈنا کوئی واجب نہیں ہے۔ فقط نماز واجب ہے، نماز کی جگہ کا ڈھونڈنا واجب نہیں ہے۔ تمہیں جہاں موقع ملے، تمہارا دل کہے کہ ہاں یہاں جگہ صحیح ہے، پاک جگہ ہے، طیب و طاہر ہے، تم پاک ہو، مقام پاک ہے، نماز پڑھ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب آپ کسی شہر میں پہنچ گئے اور صبح سے شام تک آپ مسجد ڈھونڈنے میں گزار گئے، 3 وقت کی نماز ہی کھا گئے، تو اللہ میاں سے جا کے یہی کہے گا، اللہ میاں ایک دن کی نماز تو ہماری ایسی چھوٹ گئی کہ تیرا گھر ڈھونڈ رہے تھے مل بھی نہیں کیا، تو کیا اللہ میاں معاف کر دیں گے آپ کو؟ کہیں گے ہاں یار تو تمہاری بات صحیح ہے کہ تم نے میرا گھر ڈھونڈا نہیں ملا، تمہاری نماز چھوٹ گئی، معاف۔ ایسا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا گھر ڈھونڈو، اس نے کہا فقط میری عبادت کرو۔ اور اسی لیے حضور سرور کائنات نے کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب چاہے وہ ذکر صحرا میں کر لو، چاہے منبر سے کر لو، چاہے مسجد میں کر لو، چاہے امام بارگاہ میں کر لو، مقام کی شرط نہیں ہے، ذکر کی شرط ہے کہ جہاں کرو گے ذکر عبادت بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ مزیدوں موضوع پہ آ رہا ہوں، تھوڑے سے لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، بہرحال وہ مجمع ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ کل کی گفتگو جہاں پہ ختم کی تھی آج وہیں سے آگے بڑھانا ہے۔ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ازواج نبی کا کیریکٹر قرآن مجید کے ذریعے پیش کروں گا، اور اگر میری مجلس کسی صاحب کے سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ حضور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ازواج نبی کا احترام نہیں کرتے، تو صاف کہیے کہ ہم رشتہ داریوں کے اعتبار سے احترام نہیں کرتے ہیں۔ اگر رشتہ داری ہم نبھانے لگے اسلام میں تو بڑے بڑے میاں لوگ بھی بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ بھائی ابو جہل رسول کا سگا چچا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، ابو لہب رسول کا سگا چچا، کافروں کے بڑے ابا تھے، یہ منافقوں کے چچا تھے۔ تو اب اگر ہم رسول کا چچا سمجھ لیں تو پھر احترام کرنا شروع کر دیں۔ نہیں بھائی کچھ بھی ہو، لاکھ برا تھا لاکھ کافی، مگر چچا ہیں تو احترام کریں۔ اسلام میں اسی لیے رشتہ داری کی اہمیت نہیں رکھی گئی، اہمیت فقط کردار کی رکھی گئی ہے کہ اگر چچا بد کردار ہو تو لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر سلمان فارس کا بھی رہنے والا ہے اگر ظرف صحیح ہوتا ہے تو ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ تو آج ارادہ ہے کہ ازواج نبی کا تھوڑا کریکٹر قرآن سے پیش کروں، اور کل انشاءاللہ اصحاب نبی رکھوں گا۔
انسان تو انسان، جانور بھی ان کے کردار کو پہچانتا ہے۔ قرآن مجید سے دلیل دوں گا، لہذا بس گزارش ہے کہ آپ آتے رہیں اور ہماری گفتگو سنتے رہیں۔ تو اب جناب موسیٰ دربار فرعون تک پہنچ گئے۔ اب مامتا میں اور پروردگار میں کچھ وعدہ ہوا تھا کہ جب مادر موسیٰ جناب موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کر رہی تھیں تو کیا کہا پروردگار سے؟ میرے پروردگار، کیا اب میرے بیٹے سے ملاقات کبھی نہیں ہوگی؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ کی ماں گھبراؤ مت، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ کو تم تک پھر لوٹائیں گے یا موسیٰ تک تم کو پھر پہنچائیں گے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کس اعتبار سے پروردگار نے نبھایا ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ دربار فرعون میں پہنچ گئے۔ قسم خدا کی کیا تاریخ کے اعتبار سے جو قرآن کی آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر مسلمان فقط واقعات موسیٰ کو سمجھ لے تو ایمان ابو طالب کی بحث نہ کرے۔ آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ دربار فرعون تک تو پہنچ گئے، غذا کیسے دی جائے؟ میں نے مجلس میں پڑھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی مشرک کے ہاتھ کا نہیں کھاتا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک صاحب نے بڑھ کر کہا قبلہ ہمیں یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی مشرک کے ہاتھ کا نہیں کھاتا، تو موسیٰ دربار فرعون میں اتنے دن کیا کھاتے رہے؟ دیکھیے بڑا پیچیدہ سوال ہے لیکن قرآن سے ثابت کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ موسیٰ دربار فرعون میں کیا کھاتے رہے؟ میں نے کہا اچھا بھائی اگر تیرا یہ سوال ہے تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بات سن لے کہ یہ مسئلہ شریعت محمدی کا ہے کہ مشرک کا ہاتھ کا کوئی معصوم نہیں کھا سکتا، اور موسیٰ کی شریعت توریت کی شریعت ہے۔ ہائے ہائے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ توریت کی شریعت میں کیا حکم دیا گیا کہ مشرک کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس لیے کہ موسیٰ کا عمل شریعت محمدی پہ نہیں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، شریعت توریت پر ہے۔ لیکن اگر تجھے یقین نہیں ہو رہا ہے تو قرآن سے دلیل سن لے کہ اللہ نے طہارت کا کتنا خیال رکھا جناب موسیٰ کے سلسلے میں۔ آئے اور اب موسیٰ کے لیے کتنے آغوش کھل گئے پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن ماؤں کے بچوں کو قتل کیا گیا انہوں نے موسیٰ کو گود میں لے کر تسلی حاصل کی تھی۔ بھائی اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کے لیے۔ اللہ عادل ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے۔ یہ ساری اگر قرآن کی آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ لیجئے تو پورا اسلام سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ فرعون کے مزاج سے قدرت واقف تھی۔ ماں کی گود کا ویران کرنا آسان نہیں ہے، مامتا یہ داغ کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن اللہ نے آواز دی اے لٹی ہوئی کوک والی عورتوں، ہم نے ایسے کو دربار فرعون میں پہنچایا ہے کہ جسے تم ایک بار گود میں لے لو گی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ تو تمہیں اپنے بچوں کی تسلی ہوگی۔ تو ایک موسیٰ سے کئی کام اللہ نے کروایا، فطرت کا بھرم بھی بچا لیا اور اسلام کا وقار بھی بچا لیا۔ فطرت ماں کی مامتا فطرت ہے، فطرت کو ڈھارس دی ہے جناب موسیٰ سے اللہ نے۔ میں واقعے کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ قرآن سے قریب ہو رہا ہوں۔ آئے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ موسیٰ نے رونا شروع کیا، اور بچہ اسی وقت روتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرعون نے انتخاب کیا کہ دائیاں بلائی جائیں۔ علماء اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 70 دائیاں دربار میں بلائی گئیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 50 سے کم۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا ہے، یہ تو علم ہے کہ ہاں دائیاں بلائی گئیں، چاہے ایک بلائی جائیں چاہے وہ 70 بلائی جائیں۔ آئیں اور حکم فرعون ہوا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اسے کیا خبر تھی کہ ہم اپنے موت کی پرورش کر رہے ہیں؟ بھائی ایک جملے کی قدر نہیں کریں گے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے کیا خبر تھی؟ اور ادھر آسیہ بھی مسکرا رہی ہیں کہ اب ہمارا کام نپٹنے والا ہے اور اب ہمیں بڑی جلدی چھٹکارا ملنے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِن قَبْلِ،
ہم نے موسیٰ کے اوپر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ دیکھیے اللہ ایک دائرہ کھینچ رہا ہے۔ اب یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا یہ بھی دلیل سن لیجئے۔ اس لیے کہ قدرت نے وعدہ کیا تھا ماں سے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہیں موسیٰ تک پہنچائیں گے۔ بھائی اگر موسیٰ کی خواہش، موسیٰ کی بھوک ان عورتوں سے مٹ جاتی تو ماں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اللہ قدرت نے کہا حرمنا علیک، موسیٰ کے اوپر ہم نے اور عورتوں کا دودھ، عام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب موسیٰ کی طلب بڑھی، فرعون پریشان ہوا کہ یہ بچہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ وہی کنیز کہ جس نے موسیٰ کو بچایا تھا، ارے میرا مجمع میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، وہی کنیز کہ جس نے موسیٰ کو بچایا تھا دربار فرعون میں خدمت کیا کرتی تھی۔ کہا سرکار ایک میری نگاہ میں عورت اور ہے، ایک عورت اور ہے، کہیے تو اسے بلا کر لے آؤں۔ توجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے کس طرح سے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ تک پہنچایا۔ قدرت وعدہ کر رہی ہے تو نبھا رہی ہے۔ ادھر وہ کنیز دربار فرعون سے چلی موسیٰ کے ماں کی طرف، ادھر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن تَرَاضَعِي، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کر دیا کہ چلو آمادہ ہو جاؤ دودھ پلانے کے لیے۔ بھائی یہ قرآن کے جملے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فقرہ نہیں ہے، قرآن کی بحث ہو رہی ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کو وحی ہو گئی، خوشی ہوئی کہ واہ میرے پروردگار تیری رحمانیت کتنی بڑی مہربان ہے کہ جو تو نے وعدہ کیا چند گھنٹوں میں نبھا دیا۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ادھر کنیز آئی اور کہا شہزادی آپ کو دربار فرعون میں طلب کیا گیا ہے۔ مادر موسیٰ مسکرا رہی ہیں، کنیز سمجھ نہیں پائی کہ یہ مسکرانا کیوں؟ کیا اس لیے مسکرا رہی ہیں کہ اب بیٹے سے ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ کہ نہیں، بیٹے کی ملاقات پہ نہیں مسکرا رہی ہوں، پروردگار کے وعدے نبھانے پہ مسکرا رہی ہوں۔ یہ ہے نبی کی ماں، یہ ہے معصوم نبی کی ماں کہ اپنے اوپر کم بھروسہ ہوتا ہے، خدا کی رحمانیت پہ یقین زیادہ ہوتا ہے۔ چلی مادر موسیٰ اور جیسے ہی ماں کی گود ملی موسیٰ کو، ہمکتے ہوئے ماں کی گود میں آ گئے۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ جناب موسیٰ کی ماں نے بھرے دربار میں موسیٰ کو دودھ پلایا۔ اب میں اسی مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھ سے سوال کیا کہ موسیٰ دربار فرعون میں کیا کھاتے رہے؟ بھائی قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، تو اے سوال کرنے والے، جو پروردگار موسیٰ کا بچپنے میں غذا کی طہارت کا خیال رکھے، بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، موسیٰ کے بچپنے میں دودھ کی طہارت کا خیال رکھے، وہ بھری جوانی میں مشرک کے ہاتھ کا کیسے کھلا سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب عزیزو روک رہا ہوں پورے مجمع کو اور آمادہ ہو جائیے اپنے موضوع پہ، بہت جلدی پہنچنے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مادر موسیٰ نے موسیٰ کو دودھ پلایا، چلی گئی۔ اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ فرعون گھورتا رہا، چونکہ موت کا خطرہ منڈلا رہا تھا، ہے نا؟ جس انسان کو خبر ہو جائے کہ ہم مرنے والے ہیں تو وہ اگر ایک پتا بھی کھڑ سے بولتا ہے تو سوچتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ رہا ہے۔ نہ کہ موسیٰ جیسا نبی، جب مادر موسیٰ نے سیراب کیا چلی گئیں، پوچھا اس عورت کو میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ اب کنیز ہے نا، قسم خدا کی، جب وہ موسیٰ کو بچا سکتی ہے تو مادر موسیٰ کو بچانے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو میں نے کہا کہ جس کا ظرف ہوتا ہے وہ چند لمحوں میں باکمال بن جاتا ہے، اور جس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ مگر اب اشارہ کافی ہے، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ موسیٰ کے کریکٹر کو سامنے رکھیے، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کا بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں ورنہ موضوع ہمارا طویل ہو جائے گا۔ لیکن اب قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے،
سورہ طٰہٰ شروع کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے، قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے جناب موسیٰ کا. کیا قصیدے پڑھ رہا ہے؟ اگر ترجمہ کرنے لگوں تو فقط سورے کا ترجمہ اگر کرتا رہوں تو مجلس تمام ہو جائے گی، میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن اب روک رہا ہوں اپنے مجمع کو. ایک موسیٰ کے لیے دو عورتوں کا کردار کھل کر سامنے آیا. دو عورتوں کا، ایک جناب آسیہ جو پرورش موسیٰ کے لیے ایک بہت بڑے کافر کی زوجیت میں رکھی گئیں. مزاج ربوبیت کو پہچانیے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ خدا کے مزاج کو پہچانیے. جو خدا موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کے لیے فرعون جیسے بڑے کافر کی شادی آسیہ جیسی بڑی مومنہ سے کرا سکتا ہے، قسم خدا کی وہ فخر موسیٰ علی کے لیے ابو طالب اور بنت اسد کی جوڑی کو سامنے نہیں رکھتا. بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ لہذا اگر مسلمان فقط آنکھ کھول کے قرآن پڑھے اور کان کھول کے ہماری باتیں سنیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، تو دو کیریکٹر نا، جناب آسیہ. اب آ رہا ہوں موضوع پہ. قرآن کیا قصیدے پڑھ رہا ہے. ایک بچے کے لیے دو کردار کا ہونا ضروری ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اور یہیں پر اہم ترین جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. ایک بچے کے لیے دو کردار، ایک غذا دینے والی اور ایک تربیت دینے والی. بھائی دو کردار ہیں قرآن مجید میں. غذا کس نے دی؟ مادر موسیٰ نے، تو قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے. تربیت کس نے کیا جناب موسیٰ کی؟ فرعون کے دربار میں آسیہ نے، تو قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے. ارے مسلمانوں کہاں مر رہے ہو؟ کیوں نہیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہو؟ اگر ایک موسیٰ کے لیے فقط آسیہ تربیت کے لیے معین کر دی جائیں تو قرآن کا حصہ بن جائیں. ارے کہاں سو رہے ہیں؟ پھر جملہ دہرا رہا ہوں. ایک آسیہ فقط موسیٰ کی تربیت کے لیے دربار فرعون میں رکھی جائیں تو قرآن کا حصہ بن جائیں. پھر جملہ پلٹ رہا ہوں. ایک مادر موسیٰ فقط موسیٰ کو غذا دینے کے لیے رکھی جائیں تو قرآن کا حصہ بن جائیں. کردار موسیٰ کو اگر دیکھیے تو دو ماں کے کردار کے دائرے میں کردار موسیٰ سمٹ کر آیا. ایک آسیہ، ایک مادر موسیٰ، دو ماں کا کردار ہے، موسیٰ کے کردار سے ملا ہوا. تو دونوں عورتوں کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے. بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور جو فخر موسیٰ ہو اس کے لیے ایک ہی آدمی کو انتخاب کیا جائے، وہی پرورش بھی کرے، وہی کھانا بھی کھلائے. تو آج تک مسلمان اس کے ایمان کو نہیں سمجھ پایا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کو فقط آسیہ پالیں، غذا نہیں کھلائی ہے موسیٰ کو. مادر موسیٰ فقط دودھ پلائیں تو قرآن کا حصہ بن جائیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بس اللہ نے یہی تو کمال رکھا ہے کہ کچھ جگہ پہ کھلم کھلا بیان کر دیا، کچھ جگہ پہ چھپا لیا کہ دیکھیں تم کیا سمجھتے ہو. مسلمان کہتا ہے کہ اگر اللہ کو علی سے اتنا ہی پیار تھا تو کیوں نہیں قرآن میں علی کا اتنا نام لیا؟ ہر مقام پہ علی رکھ دیتا. میں نے کہا اندھے ہو، ایک ہی مقام پہ تو رکھا ہے، وہ بھی اپنے سے ٹچ کر کے، هو العلی العظیم. ارے کہاں سو رہا میرا مجمع. یہ بھی ثابت کروں گا، یہ بھی، اور بین الاقوامی بات یہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کسی مجلس میں ثابت کروں گا کہ علی العظیم کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا. فقط ایک ہی جگہ نام ہے قرآن میں. پورا وہ قرآن اٹھا کے پڑھیے. اچھا
جوان بھائی ہیں، موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ علی کا نام کیوں نہیں رکھا قرآن مجید میں؟ دلیل سن لیجئے۔ جب جنگ خیبر میں مرحب آیا اور کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جواب کیا آیا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پسینے چھوٹنے لگے، گھوڑے سے نیچے اترا، تلوار پھینکی، بھاگ گیا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں۔ اب وہی ہم نے کہا نا کہ ہر موڑ پہ ایک چچا ملتے تھے سب کو۔ جب مرحب کافی دور واپس چلا گیا تو ملے، مرحب کیا بات ہے، اتنا کیوں پریشان ہو؟ کا غضب ہو گیا، میری ماں نے تو یہی کہہ کے ہمیں بہادر بنایا تھا کہ دیکھ علی کے نام جیسے بہادر سے مت جنگ کرنا، ورنہ ایسی موت تو مارے جائے گا، ایسی موت مارا جائے گا کہ دنیا تیری موت کو یاد کر کے ڈرے گی، اور میں تجھے کبھی دودھ معاف نہیں کروں گی۔ دیکھیں دل میں علی کی کچھ محبت رہی ہوگی، تبھی اس نے تربیت دی تھی نا۔ ماں کا بھرم یاد آیا، لوٹا، چچا شیطان ملے، کہا پاگل ہو کیا؟ ارے ایک نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں، ہائے ہائے، ایک نام کے ماشاءاللہ سے ہم کانوداری میں دیکھ لیجئے احمد بھائی کئی لوگ ہیں۔ میں کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہوں کہ کون احمد بھائی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پٹیل بھائی ہیں کہ فلاں ہیں کہ فلاں ہیں۔ تو شیطان بھی تو بڑا ہوشیار تھا، مرحب کو قتل کروانا تھا اسے، کا پاگل ہو گئے ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ وہی حیدر ہو جس کے لیے تمہاری ماں نے منع کیا ہے۔ کہاں یار یہ تو بات صحیح ہو سکتی ہے، کھینچ کر آیا بھائی۔ اسی لیے اللہ ہمیں آج پہچان رہا تھا کہ اگر قرآن میں علی کا نام رکھ دیتا تو مسلمان کہتا ضروری تھوڑی ہے کہ وہی علی ہے۔ میرے جملے کی قدر کریے، ایک نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں، پھر تو ان کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے سب کا نام علی رکھ دیا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ مزیدوں میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں واقعی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا جو قیمتی وقت لے رہا ہوں اسی وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں، مگر جب بات آ جاتی ہے تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں کسی گفتگو کو ادھوری نہیں چھوڑتا ہوں، بھلے آپ سے معافی مانگ کے آپ کا 10 منٹ لے لوں۔ تو اب بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ جناب آسیہ، قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوں، سورہ تحریم 10ویں آیت۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دنیا کی 2 بدترین عورتوں کا ذکر کیا ہے، دنیا کی 2 بدترین عورتیں، اور اسی کے بعد دنیا کی 2 بہترین عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اور آج کی اہم ترین گفتگو اپنے آخری مجمع تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہماری بات ان کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ دنیا کی 2 بدترین عورتیں، ارشاد رب العزت سورہ تحریم کی 10ویں آیت، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ رک رہا ہوں، ترجمہ توڑ کے کر رہا ہوں تاکہ میری پوری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ پروردگار سورہ تحریم کی 10ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ہم نے کافروں کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ نمونہ عمل بنایا کس کو؟ نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو۔ یہ 2 بڑے نبی کا نام کوئی معمولی محلے کے آدمی کا نام نہیں ہے، 2 بڑے جناب نوح اولو العزم پیغمبر۔ کہتا ہے ہم نے ان دونوں کی بیوی ہے، جناب نوح کی بیوی کا نام والیہ اور لوط کی بیوی کا نام حالیہ، یہ دونوں بہن تھیں اور بڑی فتین تھیں، بڑی بدکار تھیں۔ قسم خدا کی، خدا نہ کرے کسی کو بدکار بیوی مل جائے، اس لیے کہ برائی کی یہی جڑ ہوتی ہیں، معاشرہ انہی سے بگڑتا ہے، ماحول انہی سے بگڑتا ہے، لڑائیاں زیادہ تر یہی کرواتی ہیں، ان کو چڑھائیں گی ان کو چڑھائیں گی۔ معاشرے میں جتنی خرابی ہے وہ زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے۔ اب بیچاری کوس رہی ہوں گی مجھ کو، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو اگر صحیح
پاک سیرت نیک سیرت بیوی کسی کو مل جائے تو بہت خوش نصیب ہے وہ۔ قرآن اس کا اگزامپل پیش کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، رک رک کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کس کو؟ جناب نوح کی بیوی کو، جناب لوط کی بیوی کو۔ اب وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں بنایا، دلیل سنیے کیوں بنایا۔ پھر آگے کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں عورتیں، اگر اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگوں تو ماحول زیادہ بگڑ جائے گا، دونوں ہمارے دو نیک نبیوں کے زوجیت میں تھیں، ماتحت تھیں۔ تو کیا انہوں نے جو کافروں کے لیے نمونہ عمل بنا گئی؟ فَخَيَانَتَاهُمَا، ان دونوں عورتوں نے ہمارے نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ اب مجمع سوچ رہا ہوگا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، بھائی خیانت سے مراد کچھ اور مت لے لیجئے گا۔ اب اس کی تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ خیانت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جو راز نبی گھر میں بناتا تھا اسے یہ باہر کر دیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو پوری مجلس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَخَيَانَتَاهُمَا، ان دونوں عورتیں کہ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، ہمارے دو نبیوں کی زوجیت میں تھیں، ماتحت تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے ہمارے دونوں نبیوں سے خیانت کی۔ خیانت کا مراد کچھ اور نہیں، جو راز نبی گھر میں بناتے تھے اسے لک آؤٹ، گھر سے باہر کر دیا کرتی تھیں۔ اب اللہ کہتا ہے یہاں پر پھر اس نے مزاج کو بدلا، فَيُغْنِيَاهُمَا، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو سزا سنائی تو ان دونوں نبیوں نے سفارش کی لیکن ان کی سفارش کام نہیں آئی۔ ہائے ہائے، یہ مسلمان کہتا ہے کہ آپ کیسے چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ رسول بچا لیں۔ ہائے ہائے بھائی، حل کر دیا میں نے اس مسئلے کو۔ اسی آیت میں حل کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں نبیوں نے کہا پروردگار کچھ بھی ہو میری بیوی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا اور یہ دونوں شوہر اپنے دونوں بیویوں کے کام نہیں آ سکے۔ ہائے ہائے، تو جب اولو العزم پیغمبر نوح اپنی بیوی کو نہ بچا پائے تو رسول کیوں بچانے چلے جائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ قالا قیلا ادخل النار مع الداخلین، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے عورتوں سے کیا کہا؟ داخل ہو جا جہنم میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے رزلٹ بھی دے دیا اللہ نے، اسی لیے تو ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں۔ انتظام حیدر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بخشش ہوگی۔ کیسے بخشش؟ مان لیتے ہیں کہ بری تھیں، مان لیتے ہیں کہ تھوڑا کمیاں تھیں، مان لیتے ہیں کہ آ گئیں، مگر پھر بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ مت کہیے کہ وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ جنت چلی گئیں تو ان سے پہلے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی جائیں گی۔ ارے کہاں سو رہا ہے میرا مجمع؟ اس لیے کہ اللہ کو قانون بدلنا پڑے گا، اللہ کو ان کو جنت میں جانے کے لیے عادل ہے، انصاف کرنا پڑے گا۔ کہا بھائی جب یہ جنت میں جا رہی ہیں تو ان سبوں نے کیا بگاڑا؟ اور اب جملے کی قدر کریے گا میرے دوستو، آخری مجمع تک جملہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ دونوں عورتیں اس لیے جہنم میں بھیجی گئیں کہ فقط راز باہر کیا تھا۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ دونوں نبی کی عورتیں جہنم اس لیے بھیجی گئیں کہ فقط راز باہر کر دیا، جو مجسم باہر چلی آئیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اب عزیزو روک رہا ہوں پورے مجمع کو۔ مسلمان ہم پہ الزام لگاتا ہے ہم لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت تک اس پر بھیجیں گے۔ اور دلیل سنیے، فقط عقیدے کی دلیل نہیں ہے، قرآن کے عقیدے کی دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جو ہماری آیتوں کی خلاف ورزی کرے اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور میں بھی لعنت بھیجتا ہوں۔
اب اگر یہاں پر میں رک جاؤں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر سورہ احزاب کی طرف جا رہا ہوں جہاں پروردگار نبی کی بیویوں کو دھمکا رہا ہے. بھائی میرا ماجمع اگر میرے ساتھ رہے تو گفتگو مکمل ہو جائے گی. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں لہذا قرآنی گفتگو کر رہا ہوں. نبی کی بیویوں کو الٹیمیٹم دے رہا ہے. سورہ احزاب کی 32ویں اور 33ویں آیت اٹھا کر دیکھیے گا کہ انتظام حیدر صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن احد من النساء، تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو. ارے میرا مجمع کہاں ہے؟ اے نبی کی بیویوں، سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن احد من النساء، تم عام عورتوں میں نہیں ہو. بھائی جملہ کہنے دیجئے، اگر کوئی عورت نبی کی زوجیت میں آ جائے تو وہ عام عورت نہیں رہ جاتی. تو نبی تم جیسا کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. لستن احد من النساء، تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو. یہ 32ویں آیت پھر 33ویں آیت میں دھمکا رہا. بہت اہم ترین بات، بس یہیں پہ تو مجھے روک کر آپ کو دلیل دے کر گفتگو کو آخری منزل سے قریب کروں گا. دوسری اس کے بعد 33ویں آیت میں کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، قرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں چھپی رہو. بھائی حل ہو گیا مسئلہ. اب مسئلہ اب نہیں حل ہوگا تو کب حل ہوگا؟ سورہ احزاب قرآن کی سورہ کا بھی نام لے رہا ہوں، آیت نمبر بتا رہا ہوں. کسی مسلمان بھائی کے اگر سمجھ میں یہ آیت نہیں آئے تو ہم سے آ کے سمجھ لے گا، کم سے کم ترجمہ تو کر کے بتا دوں گا، تفسیر تو ہم بعد میں بیان کریں گے. یا نساء النبی قرنا فی بیوتکن، دیکھو اپنے اپنے گھروں میں چھپی رہو. ولا تبرجنا، کیا قسم خدا کی آیت نے آیت رکھی ہے پروردگار، من تبرجت الجاہلیت الاولی، دیکھو اپنے اپنے گھروں میں رہو. اور جو سج کے سنور کے جیسے عام جاہل عورتیں نکلتی ہیں، تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کسی مسلمان نے کسی ان کے چاہنے والے سے پوچھ لیا کہ جب یہ آئی تھی تو کون سی لپسٹک لگا کے پہنچی تھی؟ ہائے ہائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ارادہ نہیں تھا، سج رہی تھیں، سنور رہی تھیں، مگر ایسی خبر دی گئی کہ بے اختیار نکل پڑی. ہائے ہائے. ارے میری گفتگو ضائع نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا سج رہی تھی. یہ مسلم مورخ لکھتا ہے سج رہی تھیں، سنور رہی تھیں. اللہ کہتا ہم نے تو اجازت نہیں دی تھی. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ان آیتوں کو آپ رکھیے، ان آیتوں کو رکھیے اور کردار عائشہ رکھیے، بھائی اس سے بہتر دلیل نہیں ہو سکتی ہے. ایک آیت بھی ان کے کردار سے نہیں ملی. تو جو اللہ کی آیت کا کھلم کھلا انکار کرے، اللہ کی حکم کے مطابق عمل اس کے برعکس کرے، وہ لعنت کا مستحق نہیں بنے گا تو کیا درود کا مستحق بن جائے گا؟ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. کہا اللہ نے گھر میں رہو، تمہیں اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی. اور نکلی تو ماشاءاللہ ایسے ماحول میں نکل گئیں کہ جہاں گواہیوں کی کمی نہیں. اگر کہیں خفیہ طور پہ رات کی تاریکی میں کسی کو لے کر نکلی ہوتی تو شاید بچ جاتی. یہاں تو اتنے بڑے مجمع میں کود کے چلی آئیں. اب اگر اس بات کو جھٹلایا جائے، اور ہم سے یہ بھی کہا، ایک ہندو کی بات آئی ہے اور اس نے ہم سے سفر میں ملتے رہتے ہیں لوگ، کہا یہ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا یہ بتائیے کہ وہ رسول کی بیوی عائشہ، ہم نے کہا جانتے ہیں، آپ لوگ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ احترام کے لائق ہی نہیں ہیں. کہا نہیں، ہم کو چونکہ ہم جہاں پڑھاتے ہیں لیکچرر ہیں، وہاں سنی لیکچرر بھی ہیں، ان سے ہماری کبھی اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے،
وہ آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ لوگ جب ملتے ہیں تو ان کی برائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ لوگ برے کہے جانے کے لائق ہیں جن کا کوئی مذہب نہ پتہ ہو، جن کا ایمان نہ پتہ ہو۔ بھائی ان کا تو مزاج یہی ہے کہ یہ قاتل کو بھی مانتے ہیں، مقتول کو بھی مانتے ہیں، ظالم کو بھی مانتے ہیں، مظلوم کو بھی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظالم کے آگے بھی رضی اللہ اور مظلوم کے آگے بھی رضی اللہ۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو جب یہ سب کو اللہ سے راضی کر دیتے ہیں تو سارا انہوں نے کوٹا تو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اس کے بعد بچا کیا ہے جو وہ ان سے راضی ہو جائے گا؟ بھائی کہہ گیا میں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو میں نے اس کو ایک دلیل دی ہے، اور عزیزو وہ دلیل سن لیجئے گا، انشاءاللہ مجھے سال بھر تک یاد رکھیے گا، چونکہ جو آدمی جس مزاج کا ہو اس کو اسی مزاج کے ماتحت اگر باتیں بیان کی جائیں تو جلدی وہ کیچ کرتا ہے۔ وہ ہندو ہے، اس نے کہا کچھ بتائیے ہمیں کیوں ایسا ہوا۔ اب ہم اس کو قرآن کی آیتیں سنانے لگتے تو وہ کیا سمجھ پاتا؟ گیتا کا پڑھنے والا، رامائن کا پڑھنے والا قرآن کی آیت کو جلدی سمجھے گا؟ اب میں نے مثال دی کہ دیکھیے آپ پنڈت ہیں، میں نے کہا جی ہاں، آپ گائے کو اماں مانتے ہیں؟ ارے سرکار گاؤ ماتا ہیں۔ بھائی میرا مجمع اگر جگ رہا ہے تو میری بات سن لے۔ میں نے کہا گاؤ ماتا ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا ارے سرکار بالکل ماتا ہیں۔ ہم نے کہا احترام کرتے ہیں؟ ارے صاحب احترام نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ ماں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اب دلیل سنیے۔ میں نے کہا آپ جس کو ماں کہتے ہیں، میں ایک شہر کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک سبزی فروش بیچارہ سڑک کے کنارے سبزی رکھ کے بیچ رہا تھا، اتنے میں یہی آپ کی اماں آئیں، انہوں نے جھپٹی ماری، اس نے اٹھایا ڈنڈا اور ان کو مارتے ہوئے بازار کے باہر تک لے گیا۔ میں نے بڑھ کے پوچھا ارے 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 یہ تم کیا غضب کر رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم گاؤ ماتا کو ڈنڈے سے پیٹ رہے ہو۔ ارے میرے دوستو، گاؤ ماتا کو ڈنڈے سے پیٹ رہے ہو، یہ تمہارے پوجنے کے لیے ہیں، تمہارے احترام کرنے کے لیے ہیں، ان پہ تم عقیدہ رکھتے ہو، ان پہ تم ایمان رکھتے ہو، ان پہ تم بھروسہ رکھتے ہو، انہیں محترم مانتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، اور سرے بازار اسے ڈنڈے سے پیٹ رہے ہو۔ اس نے کہا قبلہ اگر یہ عزت کی چار دیواری میں بندھی ہوئی ہوتی، ہائے ہائے، عزت کی چار دیواری میں کھڑی ہوئی رہتی تو یہ احترام کرنے کے لائق تھی، عزت کرنے کے لائق تھی، پوجنے کے لائق تھی۔ جب یہ بازار میں آ گئی تو پھر اس کی عزت نہیں رہ جاتی۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، بس میں نے کہا یہی مسئلہ ان کا ہے۔ اگر رسول کی عزت کی چار دیواری میں بیٹھی رہتی تو عزت دار بنی ہوتی۔ ارے دیوار توڑ کے جب جمل میں نکل کے آ گئی تو کہاں سے عزت دار بن سکتی ہیں؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ تو کردار کچھ سمجھ میں آیا؟ اب کوئی مسلمان ہم سے یہ نہ کہے کہ احترام کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرن فی بیوت، تو ہے نبی کی بیوی ہو، گھر میں چھپی رہو۔ اگر اسی آیت کو لے لیجئے تو کھلم کھلا مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اچھا صاحب آگے مت کچھ کہیے گا، ہم اب سمجھ گئے کہ کیا جمل میں یہ آئی تھی کیا، یہ وہ پنڈت کہہ رہا ہے۔ اتنا تو اسے معلوم ہے کوئی جنگ یاد ہو چاہے نہ ہو، مگر اسے جمل یاد رہی۔ ہم نے کہا جی ہاں یہی آئی تھی۔ تب آپ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری قوم کا بھی احساس کر رہا ہے کہ ایک، اب ہندی کے سارے ورڈ اس نے استعمال کیے تھے مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک سمان جنک آدمی
ایک بہت بڑے مہان آدمی جسے نبی ہندی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کی اگر پتنی اس طرح سے آ جائیں تو بھائی یہ تو معاملہ غلط ہے. تو میں نے کہا بس، وہ چپ ہو گیا، میری بات کو مان گیا. میں نے اس کی بات کو اسی کی بات میں رکھ کر پیش کر دیا، وہ بھی سمجھ رہا ہوگا. تو میں نے کہا کہ انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے یا عقل پہ پردہ پڑتا ہے. آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے تو ہٹائے جا سکتے ہیں، ہائے ہائے، عقل پہ پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا آسان نہیں ہے. میں نے یہی کہا کہ ان مسلمانوں کی آنکھوں پہ پردے نہیں پڑے ہیں، عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں جو جہنم کی آگ ہی سے ہٹائے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. میرے دوستو بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی دو بدترین عورتیں ہے نا، ایک جناب نوح کی بی بی اور ایک جناب لوط کی بی بی. نبی کی بی بی کو کافروں کے لیے نمونہ عمل بنایا. اگر میرا مجمع ہے، بس آخری بات ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. اب اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرماتا ہے 11ویں آیت سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. کیا کہنا، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے نمونہ عمل، کافروں کے لیے نمونہ عمل وہ دو بنائی گئی جن کا کریکٹر میں نے بیان کر دیا. اب مومنوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نمونہ عمل ہے فرعون کی بی بی. ہائے ہائے، فرعون کی بی بی یعنی جناب آسیہ. اب کس طرح سے اللہ نے اس کی مدح کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. امرأۃ فرعون، فرعون کی بی بی، کافروں کے لیے نہیں مومنوں کے لیے نمونہ عمل. قال ابن لی بیتن عندک فی الجنت. قسم کھا رہا ہوں، مسلمانوں کو روک رہا ہوں کہ اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو شاید ایمان ابو طالب الٹ جاتا. اب یہ جناب آسیہ کو اللہ جو سند دے رہا ہے نمونہ عمل بنا کر ایمان مومنوں کے لیے، اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اسے کیوں بنایا، ان کو کیوں بنایا، وہ بھی بتایا اس نے کہ وہ کافروں کے لیے نمونہ عمل. دو نبی کی بیوی کیوں بنی؟ کہ خیانت کرتی تھیں، 420 کا کام کرتی تھیں. اس کے لیے بڑی تفسیریں ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب لوط کی بیوی ان کے گھر آئے ہوئے مہمان کی بے عزت کر دیا کرتی تھیں، ان پہ کبھی کھولتا ہوا پانی پھینکتے ہیں تاکہ ان کے گھر یہ نہ آئیں، اور یہ ساری بات وہاں پہنچاتی تھیں. جناب نوح کی بیوی بھی اسی طرح کی کچھ باتیں. وہ مجھ سے بحث نہیں ہے، ہم قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں اور ترجمہ دیکھ رہے ہیں. فخیانتہما بہت سے معنی ہیں خیانت کے، لیکن اب میں نے سب سے ہلکا معنی بتایا ہے تاکہ حرمت باقی رہے نبیوں کی. بھائی کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ نبیوں کا احترام باقی رہے. تو اللہ کہتا ہے انہوں نے خیانت کی، ہم نے انہیں کافروں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا. وجہ بتائی کہ کیوں بنایا، یہ وجہ تھی. اب بات آئی مومنوں کے لیے نمونہ عمل. فرعون بہت بڑے کافر کا نام اور اس کی بیوی بہت بڑی مومنہ. جناب آسیہ کو وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں بنایا. قالا ابن لی، اس آسیہ نے اللہ سے کیا کہا، اے میرے پروردگار مجھے ایک گھر دے، عندکا فی الجنت، جنت میں اپنے گھر سے قریب. ہائے ہائے، اگر آیت یہیں پہ رک جاتی تو شاید مسئلہ الجھ جاتا. پھر آسیہ اللہ کہہ رہا کہ اس نے مجھ سے کہا وَنَجَّيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور میرے معبود اب تو کام ہو گیا تیرا نا، اب مجھے فرعون سے اور اس کے سپاہیوں سے نجات دلا. ارے میرا مجمع نہیں جاگتا ہے، مجھے اس فرعون سے نجات دے، فقط فرعون سے نہیں اس کے سپاہیوں سے بھی نجات دے. اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ جب مقصد پورا ہو گیا اب سمجھ میں آیا یہ بے جوڑ شادی کیوں ہوئی تھی. اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ ایک نبی کو پالنے کے لیے ایک بہت بڑے کافر کی شادی ایک بہت بڑی مومنہ سے کرا دے. جب یہ کر سکتا ہے تو فخر موسیٰ کے لیے اس نے کیوں نہیں سوچا. بھئی میں اس کے آگے کیا کہوں، سمجھدار مجمع ہے، زیادہ آ رہا ہوں موضوع پر. تو اب اللہ کہتا ہے کہ جناب آسیہ نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار
مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ آیت یہیں پر ہے، مگر مورخین نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار نے پوچھا کہ آسیہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہ مصلحت میری تھی، میں جب چاہتا تمہیں ہٹا لیتا، لیکن تم کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر میرا مجمع سمجھدار ہے، تم کیوں بولی؟ ہمیں نے تو تمہاری شادی کروائی تھی، کیا ہم مصلحت کو نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم مزاج کو نہیں پہچانتے ہیں؟ ہمیں نے شادی کرائی اور پھر ہمیں سے کہہ رہی ہو؟ ارے ہم نہیں جانتے ہیں کیا کہ ایک کافر کی زوجیت میں ایک مومنہ نہیں رک سکتی؟ بھائی کیا کہہ گیا میں نہیں رک سکتی۔ آسیہ نے آواز دی، پروردگار اگر یہ نہیں بولتی تو علی کی ماں کا کردار ادھورا رہ جاتا۔ اب میرا مجمع سمجھ رہا ہے، تو لہذا آسیہ نے نجات مانگی اللہ سے اس لیے کہ کافر کی زوجیت میں کوئی مومنہ نہیں رہ سکتی۔ اب انتظام حیدر اس کانودر کے منبر پہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کوئی مورخ ایک جملہ دکھا دے مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں کہ کبھی علی کی ماں نے اللہ سے کہا ہو کہ پروردگار مجھے ابو طالب سے نجات دے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ لائے کوئی مورخ اور چیلنج کر رہا ہے انتظام حیدر کہ اگر ایک جملہ بھی دیکھا دے کہ علی کی ماں نے کبھی اللہ سے کہا ہو کہ پروردگار مجھے ابو طالب سے نجات دلا دے۔ آسیہ تو کہہ رہی ہیں اس لیے کہ یہ ثبوت ہے کہ کوئی مومنہ کسی کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ بنت اسد کا نہ کہنا ایمان ابو طالب کی سب سے بڑی دلیل کا نام۔ اب اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اچھا آسیہ نہ فریاد کر رہی ہیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وہ مریم بنت عمران۔ کیوں؟ اب اس نے اس کی بھی وجہ بتائی۔ ایک دو عورتیں ادھر جو دنیا کی بدترین عورتیں، دنیا کی دو بہترین عورتیں نمونہ عمل بنائی گئیں مومنوں کے لیے، ایک جناب آسیہ، دوسرے جناب عیسیٰ کی ماں مریم۔ وَأَحْسَنَتْ فَرَجَهَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے کیوں بنایا؟ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ دیکھیے عزت بھی بچایا، عصمت بھی بچایا۔ جس کی عصمت کی ذمہ داری اللہ لے لے، اگر اس کا بیٹا گہوارے میں بول رہا ہے تو تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اب گفتگو آخری منزل سے قریب ہے، آسیہ کے پاس جاؤں۔ اچھا آسیہ یہ بتائیے، اتنے دن آپ فرعون کی زوجیت میں رہیں اور آپ نے فرعون کو بھنک تک نہیں لگنے دی، اسے بھنک تک نہیں ہوئی کہ میں مومنہ ہوں تو کافر ہے؟ ایسا کیوں آپ نے کیا؟ بتا دیتی کہ دیکھ بھائی تو کافر ہے، میں مومنہ ہوں، مجھے اللہ نے یہاں تیرے یہاں بھیجا ہے ایک نبی کی پرورش کے لیے۔ تو اب آسیہ کیا جواب دیں گی؟ ایسا کیوں کرتی؟ اگر ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تو پروردگار مجھ سے عہدہ چھین لیتا۔ بھائی میرا مجمع سوئے مت، آخری بات ہے، یہ عہدہ چھین لیتا تو آسیہ نے کیوں نہیں بتایا فرعون سے؟ یا یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے بتا دیا تو فرعون ہمیں مار ڈالے گا؟ تو کیا شہادت سے ڈرتی ہیں؟ بھائی اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا شہادت سے ڈرتی ہیں؟ عجب نہیں آسیہ جواب دیں کہ خدا کی راہ میں یوں تو شہید ہونا سب کے لیے آسان ہے۔ بھائی اب بات آئی ہے تو مکمل کروں۔ ایکسیڈنٹ میں حضور کا کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں شہید مرا، چاہے وہ کہیں شراب خانے میں جا رہا ہو، چاہے وہ پکچر دیکھنے جا رہا ہو، مر گیا بیچ میں، اللہ کی راہ میں مرا، بھلے شیطان کی راہ میں مرا ہو، شہید مرا۔ جیسے لگ رہی کہ ان کے گودام میں یہ سارے عہدے رکھے ہوئے ہیں، مرنے والے کے سرانے رکھ دیا جاتا ہے۔ شہادت اس کا نام نہیں ہے کہ جو گھر کے باہر مر جائے شہید ہے، شہادت اس کا نام نہیں ہے۔ شہادت تو وہ ہے کہ جو شہادت پیش کی گئی ہے۔ میں بہت قریب آ رہا ہوں، تو کیا شہادت سے ڈرتی ہیں؟ کہ نہیں، یوں تو سب کے لیے شہید ہونا آسان ہے، لیکن کافر کی زوجیت میں رہ کر کسی موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کرنا شہادت سے بھی بڑا کام۔ ہائے ہائے،
شہادت سے بھی بڑا کام ہے کہ کسی کافر کی زوجیت میں رہ کر کسی نبی کی پرورش کرنا. تو آسیہ اس لیے محترم کہ فرعون کے دربار میں رہ کر موسیٰ کی پرورش کرے تو پھر وہ کتنی ذات محترم ہوگی جس نے فقط پرورش نہیں کیا ہے، قریش سے بچایا، بنی اسرائیل سے بچایا، اور فقط بچایا نہیں ہے بلکہ نبی کی جگہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. ارے جو نبوت کی جگہ نبوت کے لیے امامت کو قربان کر دے، اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. رسول کو ہٹا لیتے تھے، علی کو سلا لیتے تھے. نہیں، تم نہیں سو گے، علی سوئیں گے. تو جو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے امامت کو قربان کر دے، بھائی اس سے بڑا ایمان ابو طالب کے لیے میری نظر میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے. جو رسالت کے لیے امامت کو قربان کر دے، اس سے بڑا صاحب ایمان ہو سکتا ہے. لہذا گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل سے پھر میں نے کہا ہے کہ صحابیت کو بھی تھوڑا سمجھا دوں تاکہ ہمارے جوان بھائی یہ کریکٹر کھل کے سامنے آنا چاہیے. قرآن سے گفتگو ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. جس سے بحث کرنا ہے آ کے بحث کر لے. اور انتظام حیدر موت سے ڈرتا نہیں دکھ رہے آل محمد کرتے ہوئے. لہذا یہ ہم نے میثم سے سبق لیا ہے، حق بولنا ہمارا شیوا ہے، چونکہ حق سے ہم وابستہ ہیں. الحق مع علی، اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ہم نے حق پہ مرنا سیکھا ہے، حق پہ جینا سیکھا ہے، حق والوں سے وابستہ ہیں. لہذا علی بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہیں، آل محمد حق ہیں، قیامت حق ہے، اور یہ مجلس حسین بھی حق ہے، یہ فرش حسین بھی حق ہے، یہ ماتم حسین بھی حق ہے. یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہم اگر اس کو بھول جائیں جس نے ہمیں بچایا، جس نے پوری کائنات کو بچایا، جس نے پوری دنیا کو بچایا ہے، یہ ہمارا ضمیر نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں کہ جس نے زیر خنجر بھی ہمیں یاد کیا تھا. اور یہی یاد نہیں، جب زخموں سے چور تھے امام حسین تو خیمے میں آئے، اور جب عابد بیمار سے آخری رخصتی لے رہے تھے تو بیٹے نے یہی پوچھا، بابا کوئی وصیت کرتے ہوئے جائیے؟ کہا نہیں بیٹا کوئی وصیت نہیں، ایک وصیت ہے، جب شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. یہی تو میرے حسین نے کہا تھا. تو جس نے ہر لمحہ ہمیں یاد رکھا، جس نے ہر وقت ہمیں یاد کیا، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بس عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، چند فقرے مصائب کے ہیں اور اس کے بعد رونا آپ کا کام ہے. لیکن ہاں، آج کی مجلس میں بیان کر رہا ہوں کہ شرم سے مت رویا کرو. جو شرم سے روتا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں شہزادی اس کے آنسوؤں کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، مگر ایک روایت سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گریہ کس چیز کا نام ہے. ہمارے پانچویں امام سے مربوط ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس منعقد کی. ذاکر کو بلایا اور مومنین کو بلایا. ذاکر سے فرمائش کی کہ میرے جد کی رخصتی کا مصائب پڑھنا، اس لیے کہ میری دادی کو یہ مصائب بہت پسند ہے. اللہ اکبر. علامہ ملیسی نے بھی شاید اس روایت کو لکھا ہے. مومنین آئے، مجلس حسین شروع ہو گئی. ذاکر منبر پہ بیٹھ گیا، فضائل پڑھتا رہا اور امام صحن خانہ میں ٹہلتے رہے. جب وہ مصائب پر آیا تو آواز رونے کی بلند ہوئی. امام چہرے پہ رومال رکھ کر روتے بھی ہیں اور رونے والوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. اور ذاکر مصائب شباب پہ پڑھ رہا ہے کہ ایک بار امام کی نگاہ ایک صحابی پہ گئی اور برجستہ بولے، ابن مسعود تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ابن مسعود تو روتا کیوں نہیں ہے؟ وہ چونکا کہ آقا رو رہا ہوں، یہ دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہے. تو امام نے کہا نہیں، یہ گریہ ہماری دادی کو پسند نہیں ہے، یہ گریہ ہماری دادی کو پسند نہیں ہے. کاش آقا کیسے روؤں، آقا کیسے گریہ کروں؟ تو امام نے جو فقرہ کہا ہے دل تھام کے جملہ سنیے گا. امام نے کہا اے ابن مسعود، گریہ سننا چاہتے ہو؟ یہ گریہ ہماری دادی کو پسند نہیں ہے. تو آقا کیسا گریہ پسند ہے؟ کہ ایسے رو جیسے میری دادی کربلا میں چیخ چیخ کے رو رہی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ،
جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج 3 محرم بھی ختم ہو گئی، چند دنوں کے ہمارے امام مہمان ہیں، پھر ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ معلوم نہیں کون آئندہ سال زندہ رہے، کسے حسین کا غم نصیب ہو۔ اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں کہ جب بھی میرے جد کا محرم آیا کرے اسے اپنی زندگی کا آخری محرم سمجھا کرو۔ معلوم نہیں اللہ تمہیں موقع دے کہ نہ دے، معلوم نہیں تمہارا رب تمہیں پھر وہ محرم کرنے کا موقع دے کہ نہ دے۔ لہذا اے حسین پہ رونے والو، ہر سال محرم آیا کرے تو یہ سوچ کے آیا کرو کہ شاید ہماری زندگی کا آخری محرم ہے، پھر خدا نصیب کرے کہ نہ کرے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، حیات کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے امام کہتے ہیں کہ جب یہ سوچ کر آؤ گے کہ حسین کی آخری محرم ہمیں نصیب ہے تو دل کھول کے رو گے، چیخ چیخ کے رو گے، میرے آقا اس طرح سے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اے میرے آقا آپ پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، اے میرے آقا آپ کو کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، اے میرے آقا آپ کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ عزیزو ایک روایت سنیے اور رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کے ساتھی کا نام ہے۔ بس چند فقرے اس کے بعد رحمت کو تمام کر دوں گا، رونا آپ کا کام ہے۔ ادھر حسین وارد کربلا ہو چکے ہیں، حسین کا قافلہ کربلا سے قریب ہے، حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود ہیں۔ جب بازار میں نکلے جناب حبیب خود بیان کرتے ہیں کہ خضاب لگایا کرتے تھے آپ، ایک دکان پر خضاب خریدنے گئے تو کیا دیکھا کہ اسلحوں کی بڑی تیزی سے خریداری ہو رہی ہے۔ اس دکاندار سے جناب حبیب نے پوچھا کہ عبداللہ یہ بتا کوفے میں کبھی اتنے اسلحے کبھی نہیں دیکھے؟ اللہ اکبر، احساس کریے گا تو روئیے گا، کوفے میں کبھی اسلحے اتنے کبھی نہیں دیکھے، یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی تیزی سے کوفے والے اسلحے خرید رہے ہیں؟ اس نے آواز دی کہ ہاں کربلا میں کسی سے جنگ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ رونے والوں بس احساس کرو گے تو رو گے، اس لیے کہ اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تم جانو، تمہاری آنکھیں جانے، تمہارے آنسو جانے، ہاں لیکن دل کھول کے جملہ سن لو تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے۔ کربلا میں ہم نے سنا ہے کہ کسی سے جنگ ہونے والی ہے، لہذا اس کی تیاری ہے۔ حبیب بے چین ہوئے اور خضاب کو وہیں چھوڑا، گھر پہ آئے۔ اب تاریخ کا فقرہ ہے کہ ایک حجرے کو بند کیا، مصلے پہ بیٹھے اور دار و قطار رونے لگے۔ زوجہ نے بڑھ کر پوچھا حبیب ابھی تو تم خیریت سے گئے تھے، واپس آئے ہو تو کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنا بے چین ہو؟ حبیب نے دعا کی کہ پروردگار ہم سے شاید میرے آقا نے کبھی بچپنے میں کہا تھا حبیب ایک وعدہ کر کے ہم سے رخصت ہو۔ کہاں آقا وعدہ کیا ہے؟ جب بھی مجھ پہ کوئی مصیبت پڑے گی اگر میں بلاؤں گا تو حبیب آؤ گے۔ کیسے جملے ادا کروں، حبیب آؤ گے؟ حبیب کو یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ عجب نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا آقا کہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ایسا تو نہیں کہ کربلا میں میرا حسین پہنچ گیا۔ حبیب اسی کشمکش میں تھے کہ کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب گھبرا کر اٹھے، کہا پوچھا کون؟ کہا نا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے امامہ پھینکا، دروازے کے قریب گئے، حسین کا خط پایا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار میرے آقا کی خیریت ہو، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، ارے میرے آقا کی تحریر ہے، میرے آقا کے ہاتھوں کی تحریر۔ لیکن ہاں عزیزو جملہ سننا، اس کے بعد آ کر بیٹھے، اب جو انہوں نے حسین کا خط پڑھنا شروع کیا، ارے حسین نے اس میں 2 ہی بات لکھی تھی اور ایک جملہ کہا تھا کہ اے میرے حبیب تجھے بچپن کے دوست حسین کا سلام۔ عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، چند فقرے سن لیجئے۔ اے حبیب تجھے حسین تیرے بچپن کے دوست حسین کا سلام ہو۔ اس کے بعد ایک فقرہ حسین نے لکھا، اے حبیب تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں محمد کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ حبیب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو مجھے یاد کرنا۔ اے حبیب ارے حسین پہ مصیبت آ گئی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں مجلس تمام ہو گئی۔ حبیب نے خط پڑھا،
تیاری شروع کی، سوچ رہے ہیں کہ کربلا جاؤں کہ نہیں جاؤں، ماحول پرآشوب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نصرت حسین سے پہلے ہی قتل کر دیا جاؤں۔ کہ ایک بار زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ بنا رہے ہو، جانا ہے کہ نہیں کربلا جانا ہے؟ لیکن حبیب نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کربلا پہنچوں، کوفے کا ماحول بدل چکا ہے، لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا پہنچنے سے پہلے مار دیا جاؤں، لہذا راستے کا انتخاب سوچ رہا ہوں کہ کس راستے سے ہو کر کربلا پہنچا جائے۔ ہاں جی تو یہ ہے، عورتوں میں بھی کتنا جذبہ تھا محبت حسین کا۔ جب دیکھا تو ایک بار زوجہ نے کہا حبیب اگر تم سوچ رہے ہو تو اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں، مجھے اجازت دے دو، میں کربلا جا کر حسین کی نصرت کروں گی۔ حبیب نے جب یہ جذبہ دیکھا کھڑے ہوئے، گھوڑا اپنے غلام سے بلایا کہ میرا گھوڑا میرے گھر سے 40 میل دور جا کر صحرا میں کھڑے رہو۔ یہ حبیب اپنے آقا کی مدد کرنے کربلا جا رہا ہے۔ ہاں ایک صحرا میں غلام آپ کا سوار لے کر کھڑا ہوا۔ حبیب رات کی تنہائی میں نکلے، اس منزل تک پہنچے کہ جہاں غلام گھوڑا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ حبیب گھوڑے پر بیٹھے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ کسی کے سسک کی رونے کی آواز سنائی دی، کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے، ایک آواز آئی کانوں سے ٹکرائی، حبیب گھوڑے سے نیچے اترے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ غلام زمین پر بیٹھ کر اپنا سر زمین پہ رگڑ رگڑ کے رو رہا ہے۔ ہاں حبیب نے غلام کو سینے سے لگایا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا مجھے بھی نصرت حسین کا جذبہ ہے، اگر ممکن ہو تو غلام کو ساتھ لے چلیے۔ ہاں عزیزو ادھر حبیب نے قاصد حسین کو خط لکھ کے دیا کہ اے آقا یہ بچپن کا دوست ان قریب کربلا پہنچ رہا ہے۔ ادھر حسین کے پاس حبیب کا خط آیا، عباس کو بلایا، دیکھو مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ علی اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، اون محمد کو بلایا، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، ہاں حبیب کے آنے کی تیاری شروع کر دو، میرے بچپن کا دوست میری نصرت کرنے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے اندر کیا محبت تھی حبیب کی، کیا جذبہ تھا، فاطمہ کا لال کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر حبیب کوفے سے روانہ ہوئے، تاریخ کے فقرے ہیں کہ حسین کو خبر ہو رہی ہے کہ میرا حبیب آنے والا ہے۔ جیسے ہی کربلا کے سرحد پر حبیب کا گھوڑا پہنچا، ایک گرد نمودار ہوئی، حسین نے چیخ کر کہا علی اکبر دوڑو، عباس دوڑو۔ ارے یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، یہ میرے بچپن کا دوست حبیب۔ ارے علی اکبر دوڑے، عباس دوڑے، اور دور سے حبیب کو سہارے میں لیا، اور حصار میں لینے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حبیب حسین کے پاس آئے۔ ارے بچپن کا دوست مل گیا، دونوں گلے ملے، گلے ملتے ہی حسین رونے لگے۔ آقا ارے دوست آ گیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا حبیب یہ حسین اب غریب ہو گیا۔ اے حبیب اب یہ حسین نہیں رہا، تمہارا یہ بچپن کا دوست غریب ہو گیا ہے۔ عباس نے بیٹھالا، علی اکبر نے بیٹھالا۔ اب حسین کا عالم یہ ہے، عباس سے کہا نہیں پیالے میں پانی تم نہیں لاؤ گے، میں اپنے دوست کا مہمان نوازی کروں گا، میں اپنے دوست کا استقبال کروں گا۔ اللہ اللہ، کوئی کردار حسین کو بھلا سکتا ہے، کوئی سیرت حسین کو بھلا سکتا ہے؟ ہاں پیالہ پانی کا لیا، حبیب کی خدمت میں حاضر کیا، حبیب نے حسین کی زیارت کی، پانی پینے کے بعد ہاں جی اب جملہ سنیے گا، ایک فقرہ کہا حسین نے، حبیب اب حسین کے ہاتھ کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ عزیزو کیسے روایت پوری پڑھوں؟ حبیب چونکے آقا کیا بات ہے؟ کہ حبیب اب تمہیں پانی حوض کوثر پہ میرا بابا پلائے گا، اب میرا بابا تجھے پانی سے سیراب کرے گا۔ ہاں ایک منزل آئی کہ ابھی حبیب پانی پینا چاہتے ہیں کہ کنیز ماں کی فضا آئی کہ حبیب تجھے شہزادی زینب نے سلام بھیجا ہے۔ بس عزیزو مجلس تمام ہوئی، جیسا ہی سنا ارے امامہ پھینکا،
ارے دوش پھینکی، ارے خیمے سے باہر نکلے، کھلے آسمان میں آئے، اے پروردگار کیا یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام کو سلام بھیجیں؟ میں کہوں گا حبیب ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، ذرا عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد، اے حبیب یہی شہزادیاں بے مقنا و چادر دیار بدیار کوفے اور شام کی گلیوں میں پھرائی جائیں گی۔ اے حبیب کیسے خدا گوارا کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری مختصر سی مجلس کو قبول فرما، پروردگار جو بیمار ہونے شفائے کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پروردگار آج کی مجلس میں آئے ہوئے سبھی حضرات کی ہر دلی مراد کو پوری فرما، انہیں ہر مرض سے نجات دے دے، ان کی تمناؤں کو پوری کر، اور انہیں حسین کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ان کے دل میں عشق آل محمد کا جذبہ پیدا فرما۔ پروردگار مجلس حسین کے برپا کرنے والوں کو زندہ و سلامت رکھ، انہیں ہر طرح سے خوش اور آباد رکھ، اللہ کے گھر کے آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ، بانیان مجلس کے مرتبے میں بلندی عطا فرما، بانیان مجلس کے جوار میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی اس بانیان مجلس کے ایصال کے لیے آپ حضرات پڑھتے ہیں۔